اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امپیکٹ آف ماڈرنائزیشن آن انڈین سوسائٹی، یعنی ہندوستان کی سوسائٹی پر جو جدیدیت ہے اس کا اثر، یعنی ہندوستان کی سوسائٹی پر جدیدیت کا اثر، ہم اس کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے۔ اور سب سے پہلے اس میں ہم اربنائزیشن کو ڈسکس کریں گے۔ جو امپیکٹ آف ماڈرنائزیشن ہے آن انڈین سوسائٹی، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے اربنائزیشن، یعنی اربنائزیشن سے باضابطہ طور ایک امپیکٹ پڑتا ہے ماڈرنائزیشن، مطلب یہ بھی ایک امپیکٹ ہے ماڈرنائزیشن کا آن انڈین سوسائٹی، یعنی اربنائزیشن سے باضابطہ طور ایک امپیکٹ پڑتا ہے ماڈرنائزیشن پر۔ ٹھیک، تو دیکھو پیارے بچوں، جو امپیکٹ آف ماڈرنائزیشن آن انڈین سوسائٹی جو ہے، اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے اربنائزیشن۔ اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے اربنائزیشن، جس کو آپ شہریاری بولتے ہو، شہریاری آپ جس کو آپ بولتے ہو۔ ٹھیک، اور دیکھو پیارے بچوں اس میں کیا ہوتا ہے، اربنائزیشن میں کیا ہوتا ہے۔ دیکھو پیارے بچوں، جو انڈین سوسائٹی ہے، انڈین سوسائٹی از کنٹینیوسلی اربنائزنگ آفٹر انڈیپینڈنس، یعنی آزادی کے بعد، یعنی جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے انگریزوں سے، جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے انگریزوں سے، تب سے لے کر کنٹینیوسلی جو ہندوستان کی سوسائٹی ہے وہ اربنائزنگ ہو رہی ہے، وہ اربنائزنگ ہو رہی ہے، یعنی اس میں باضابطہ طور شہری بننے کا عمل جاری ہے، اس میں باضابطہ طور شہری بننے کا عمل جاری ہے، یعنی وہ ہندوستان کے لوگ شہری بنتے جا رہے ہیں، ہندوستان کے لوگ شہری بنتے جا رہے ہیں، یعنی وہ شہری زندگی گزارنا پسند کر رہے ہیں۔ ٹھیک، آزادی کے بعد۔ تو دیکھو پیارے بچوں، اراؤنڈ 11% آف دا انڈین پاپولیشن واز اربن ان 1901، یعنی 1901 میں 11% آف انڈین پاپولیشن واز اربن، یعنی 1901 میں 11% ہندوستان کی آبادی جو تھی وہ اربن تھی، وہ شہروں میں، یعنی اس کا مطلب یہی ہوا کہ 11% لوگ 1901 میں 11% لوگ جو تھے وہ اربن تھے، وہ شہری تھے، بٹ اکارڈنگ ٹو سینسس آف 2011، لیکن جب 2011 میں سینسس ہوئی، جب 2011 میں مردم شماری ہوئی تو کیا ہوا، دس اربن پاپولیشن ہیز بین انکریزڈ اپ ٹو 32% آف دا ٹوٹل پاپولیشن، یعنی جو یہ اربن پاپولیشن ہے اس میں انکریز ہو گیا، یعنی 2011 کی سینسس کے بعد، جب اس 2011 میں سینسس ہوئی اور اس سینسس کے مطابق جو ٹوٹل پاپولیشن جو ہے، یعنی انڈین سوسائٹی یا ہندوستان میں جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس میں 32% اس کا انکریز ہو گیا، اربن پاپولیشن، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو دس اربن پاپولیشن ہیز بین انکریزڈ اپ ٹو 31%، یعنی 1901 میں جو اربن پاپولیشن تھی ہندوستان میں وہ تھی 11%، اور جب سینسس ہو گئی 2011 میں تب یہ انکریز ہو گئی، یہ پہنچ گئی اپ ٹو 32%، یعنی یہ 32% پہنچ گئی، یعنی ہم یہی کہہ سکتے ہیں 11 سے لے کر یہ 32 پر پہنچ گئی، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس میں انکریز ہو گیا، یعنی جو ہندوستان کے لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کہاں چلے گئی، اربن ایریاز میں چلے گئی، یعنی وہ شہری زندگی گزارنے لگے، وہ شہری زندگی پسند کرنے لگے۔ ٹھیک، تو اس کے بعد کیا ہوا، ان 1951 only 2844 cities were there in India، یعنی 1951 میں 2844 شہر تھے ہندوستان میں، یعنی 1951 میں 2844 شہر تھے ہندوستان میں، بٹ ان 1991، لیکن جب 1991 پہنچ گیا، یعنی 1991 جب پہنچ گیا تو کیا ہوا، دس نمبر روز ٹو 3696، جب مطلب 1951 میں ہندوستان میں شہر جو تھے وہ تھے 2844،
لیکن جب 1991 پہنچ گیا تب اس کی جو شہروں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ گئی. وہ کتنا ہو گیا؟ 3696 پہنچ گیا. یعنی اس میں اضافہ ہو گیا، شہروں میں اضافہ ہو گیا. اور ان دس وے 74 cities were there in 1951. اور اس طریقے سے ہم یہی کہتے ہیں کہ 74 cities were there، یعنی 74 cities تھی 1951 میں whose population was more than 1 lakh. اور جن کی پاپولیشن یعنی 74 cities میں 1951 میں جو پاپولیشن تھی ان کی وہ تھی more than 1 lakh، یعنی 1 lakh سے بھی زیادہ، یعنی 1 لاکھ سے بھی زیادہ. ٹھیک. بٹ دس نمبر ہیز آلسو رائزن more than 300 in 1991. لیکن اس کی بھی پھر آبادی بڑھ گئی، وہ پہنچ گئی 300 in 1991 میں، 300 in 1991 میں. اور جو نمبر آف سٹیز ہے with population of 10 lakh or more has been increased very quickly. اور جو نمبر آف سٹیز ہے with population of 10 lakh یعنی جو شہروں کی جو تعداد ہے 10 لاکھ کی آبادی کے ساتھ، 10 لاکھ کی آبادی کے ساتھ جو شہروں کی تعداد ہے اور more has been increased very quickly، یعنی اس میں جلدی اضافہ ہو گیا، اس میں جلدی اضافہ ہو گیا، ان کی آبادی جلدی بڑھ گئی. اور پھر کیا ہو گیا؟ in 1901 میں only one city without 10 lakh population was there. اور 1901 میں ایک ہی سٹی ایسی تھی جو 10 لاکھ پاپولیشن واز دیئر. بٹ دس نمبر بیکم 5 in 1951. پھر یہ کہاں پہنچ گئی؟ 5 پر پہنچ گئی 1951 میں، اور 23 پھر پہنچ گئی in 1991 میں. سو انڈین سوسائٹی از اربنائزنگ ویری کوئکلی. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کی جو سوسائٹی ہے وہ باضابطہ طور اربنائزنگ چلی گئی، یعنی اس میں اضافہ ہو گیا، باضابطہ طور جو لوگ ہیں وہ شہری بنتے گئے. ٹھیک. تو یہ تھا ایک امپیکٹ آف ماڈرنائزیشن آن انڈین سوسائٹی، دیٹ از اربنائزیشن. اب اس کے بعد اس کا جو دوسرا امپیکٹ ہے وہ ہے انڈسٹریلائزیشن. تو دیکھو پیارے بچوں، اس انڈسٹریلائزیشن میں کیا ہوتا ہے؟ انڈسٹریز وائر ڈیولپڈ ویری کوئکلی ان انڈیا آفٹر انڈیپینڈنس. آزادی کے بعد جو انڈسٹریز ہے وہ ڈیولپ ہو گئی اور وہ تیزی سے بڑھتی گئی. جو انڈسٹریز ہے وہ تیزی سے بڑھ گئی آزادی کے بعد. دا مین ایم آف سیکنڈ 5-year پلان واز ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریز. جو مین ایم تھا، جو سیکنڈ 5-year پلان جو تھا، اس کا جو مین ایم تھا، اس کا جو مین مقصد تھا وہ تھا ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنا، انڈسٹریز میں ترقی لانا، انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنا. اور ڈیورنگ دس پیریڈ، اور اس پیریڈ میں جو انڈسٹریل ریولیوشن ہے، جس کو آپ صنعتی انقلاب بولتے ہو، کیم ان دا کنٹری، وہ ملک میں آ گیا ہے. یعنی ملک میں صنعتی انقلاب آ گیا ہے. یعنی انڈسٹریز کی وجہ سے جب انڈسٹریز ڈیولپ ہو گئی ویری کوئکلی آزادی کے بعد، اور جو سیکنڈ 5-year پلان جو تھا اس کا جو مین مقصد تھا وہ تھا ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریز. جب ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریز ہو گئی اور اس پیریڈ کے دوران جو انڈسٹریل ریولیوشن جو ہے وہ ملک میں آ گیا، صنعتی انقلاب ملک میں آ گیا. اور پھر کیا ہو گیا؟ انڈسٹریز آن لارج اسکیل وائر اسٹیبلشڈ. جو انڈسٹریز ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر اسٹیبلش ہو گئی. وائر تھنگس آر پروڈیوسر. اور پھر وہاں پر کیا ہوتا تھا؟ باضابطہ طور چیزیں وہاں پر پروڈیوس کی جاتی تھی، تیار کی جاتی تھی. ناٹ اونلی ٹو میٹ دا نیڈس آف دا کنٹری، خالی اسی کے لیے نہیں تاکہ جو ہمارے ملک کی ضرورت ہے وہ پورا ہو جائے، ساتھ ساتھ یہ بھی کیا گیا جو فائرین کنٹریز ہے ان کو بھی وہ چیزیں دی جائے، تاکہ ان کے ساتھ ہمارا جو ٹریڈ ریلیشن ہے، جو تجارتی تعلقات ہے وہ اچھا رہے، وہ بڑھ جائے اور ہمارا ملک ترقی کرے. ٹھیک. اور آفٹر 1991 کے بعد جو پرائیویٹائزیشن ہے، جس کو آپ نجکاری بولتے ہو، یا جو لبرلائزیشن ہے جس کو آپ آزاد بنانے کا عمل بولتے ہیں، اور جو گلوبلائزیشن ہے جس کو آپ عالمگیریت بولتے ہو، وائر اسپیسیفکلی انکوریجڈ. ان کو انکوریج کیا گیا، یعنی پرائیویٹائزیشن کو انکوریج کیا گیا، لبرلائزیشن کو انکوریج کیا گیا، گلوبلائزیشن کو اسپیسیفکلی انکوریج کیا گیا.
تو یہ تھا دوسرا امپیکٹ آف ماڈرنائزیشن آن انڈین سوسائٹی، دیٹ از اربن انڈسٹریلائزیشن۔ اس کے بعد اس کا جو تیسرا امپیکٹ ہے وہ ہے ویسٹرنائزیشن، جس کو آپ مغربیت بولتے ہو۔ اور جو پروسیس آف ماڈرنائزیشن جو ہے اس کی باضابطہ تو ریلیشن ہے کس کے ساتھ؟ پروسیس آف ویسٹرنائزیشن، یعنی جو مغربیت کی جو پروسیس ہے اس کی باضابطہ تو ریلیشن بنتی ہے پروسیس آف ماڈرنائزیشن سے، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے۔ پروسیس آف ماڈرنائزیشن اور پروسیس آف ویسٹرنائزیشن جو ہے ان کی ایک دوسرے کے ساتھ باضابطہ طور کنیکشن بنتی ہے، ان کی باضابطہ طور ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن بنتی ہے، ٹھیک۔ اور جو ویسٹرنائزیشن ہے started to affect the Indian society after the advent of Britishers, and slowly the process of westernization was transformed into modernization. جو ویسٹرنائزیشن جو ہے started to affect the Indian society، یعنی باضابطہ طور ویسٹرنائزیشن سے ایک بہت بڑا اثر پڑنے لگا انڈین سوسائٹی پر آفٹر دا ایڈوینٹ آف برٹشرز، مطلب جو انگریزوں کی آمد ہے، انگریزوں کی آمد کے بعد انڈین سوسائٹی پر باضابطہ طور ویسٹرنائزیشن سے ایک اثر پڑنے لگا باضابطہ طور، اور سلولی پھر کیا ہو گیا، جو پروسیس آف ویسٹرنائزیشن ہے، جو مطلب جو مغربیت کی جو یہ عمل جو ہے باضابطہ طور یہ ٹرانسفارم ہو گئی انٹو ماڈرنائزیشن میں، جدیدیت میں، ٹھیک۔ اور پھر کیا ہو گیا، آل دوز ایلیمنٹس آف ویسٹرن کلچر، جو جتنے بھی سارے ویسٹرن کلچر جو ہے ان کے جو ایلیمنٹس ہے وچ وائر اڈاپٹیڈ بائی انڈین پیپل، جن کو باضابطہ طور یعنی مطلب جو ویسٹرن ایلیمنٹس جو تھے، جو ایلیمنٹس آف ویسٹرن کلچر جو تھے ان کو باضابطہ طور اڈاپٹ کیا گیا انڈین پیپل کے ذریعے، اور پھر باضابطہ طور ان کو ٹرانسفارم کیا گیا انڈین وے، ہندوستان کے جو طریقے تھے ان میں ان کو ٹرانسفارم کیا گیا باضابطہ طور۔ اور پھر کیا ہو گیا، آن ون سائڈ کچھ ایلیمنٹس جو ہیں، ایک طرف کچھ ایلیمنٹس جو ہیں، اور جو لائف سٹائل آف دا برٹش کلچر جو ہے، اور جو لائف سٹائل آف دا برٹش کلچر جو ہے باضابطہ طور وہ اٹریکٹڈ ہو گیا ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ، ہندوستان کے لوگ یعنی ان کی اٹریکشن بڑھ گئی۔ جو کچھ ایلیمنٹس تھے اور جو کچھ لائف سٹائل تھا انگریزوں کے کلچر کے مطابق، ان کی باضابطہ طور اٹریکشن ہو گئی کچھ انڈینز کے ساتھ، اور دوسری طرف کیا ہو گیا، کچھ مینی پارٹس آف انڈین پاپولیشن یعنی ہندوستان کے کچھ آبادی جو ہے وائر اسپیسیفکلی اٹریکٹڈ بائی دا آسپیکٹس آف دا برٹش کلچر، ٹھیک۔ اور اس سے کیا ہو گیا، ان دس وے دا ٹرانسفارمیشن آف انڈین پیپل، جو ٹرانسفارمیشن آف انڈین پیپل جو ہے ہندوستانی لوگوں کا جو ٹرانسفارمیشن ہے ٹورڈز دا پروسیس آف ماڈرنائزیشن پروسیس کی طرف از آلسو ریلیٹڈ ود دا موبلٹی آف ماڈرنائزیشن، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ریلیٹڈ ہے ود دا موبلٹی آف ویسٹرنائزیشن۔ تو یہ تھے کچھ اس کے 3 پوائنٹس، اب اس کے کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں ان کو ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے، فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، تھینکس فار ٹوڈے۔